اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ خدا کے لیے بحث مت کرو، میں نے وعدہ کیا ہے نا کہ کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ تم لوگ جاؤ پلیز نازو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، سین میرے ساتھ ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، اب تم کیا چاہتی ہو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑوں؟ نازو اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ جوڑو یا پیر، میں کسی ڈرامے بازی سے متاثر نہیں ہوتی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کیا میرے ساتھ؟ ہاں، یہ 4 آدمی ایک گاڑی میں جائیں، ہم 4 بعد میں دوسری گاڑی پکڑ لیں گے۔ نازو نے کہا، دیکھو جب ضرورت ہوتی ہے تو میں خود تمہیں ساتھ رکھنے کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ میں صرف راستہ دیکھنے جا رہا ہوں، راستہ صاف نہ ملا تو واپس۔ میرا ارادہ کسی سے لڑنے بھیڑنے کا یا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا راستہ بنانے کا ہرگز نہیں ہے۔ ایسی ویسی کوئی بات ہوگی تو میں الٹے قدم واپس، بشرطے کہ اتنی دیر میں واپسی کے راستے بھی بند نہ ہوئے۔ نازو نے غصے سے کہا۔ باہر سے کار کا ہارن مسلسل کئی بار سنائی دیا، پھر محسن کا چہرہ گیٹ پر نمودار ہوا۔ غالب کے بچے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غالب نے کہا، دیکھو گھاس کتنی عمدہ ہے، پھول کتنے اچھے ہیں، آؤ تم بھی گھاس کھاؤ۔ محسن نے کہا۔ ہارن کا گلا بیٹھ گیا چلاتے چلاتے۔ میں نے کہا، غالباً کچھ سننے کو تیار نہیں۔ کون کچھ سننے کو تیار نہیں؟ غالب کی غالباً۔ میں نے کہا، غالب کیا کرے؟ او یار میرے نام پر مت جاؤ، در حقیقت میں مغلوب ہوں، تو فیض تجھ پر، تو نے مردوں کا نام بدنام کر دیا ہے۔ میں ہوتا تو ایک ہاتھ مارتا ایسا کہ سیدھی ہو جاتی۔ محسن نے کہا۔ میں نے کہا، غلط، ایک چیز کبھی سیدھی نہیں ہوتی، خواہ اسے 12 برس نلکی میں ڈال کے رکھو۔ نازو غصے میں اٹھی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ تم خود کتے کی دم، نہیں سنتے میری تو بھاڑ میں جاؤ، وہ بولی۔ غالب اس کے پیچھے دوڑا۔ میں نے ہنستے ہوئے اطمینان کا سانس لیا اور سین کے ساتھ زمین دوز راستے کی طرف بڑھ گیا۔ جہاں سے یہ راستہ شروع ہوتا تھا وہیں ایک شخص الٹا پڑا ہوا تھا۔ یہ شخص غالب کی فائرنگ سے مجروح ہوا تھا۔ جاتے جاتے وہی اس کو مار گئے تھے جن کا وہ نمک خوار تھا۔ اس کی اکڑی ہوئی لاش کو پلٹ کر میں نے جیبوں کی تلاشی لی، لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ زیر زمین راستے کا نشیب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ سیمنٹ کا بنا ہوا پختہ راستہ سطح زمین سے تقریباً 6 فٹ نیچے تھا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہی تھی کہ اس میں ایک کار گزر جائے۔ دن کا اجالا اس کے تھوڑے سے حصے کو روشن کرتا تھا۔ آگے گھوپ اندھیرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں تذبذب کا شکار ہو گیا، کہیں سرنگ درمیان میں سے بند نہ ہو۔ کسی مشینی نظام سے آہنی دروازے کو بجلی کے تار یا بارودی سرنگیں لگا کے اسے دام اجل نہ بنا دیا گیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اندھیرے میں ہم کسی گڑھے کو نہ دیکھ پائیں یا کوئی ہم پر اچانک حملہ کر دے۔ میں نے سوچا کہ شاید نازو ٹھیک ہی کہتی تھی، مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن واپسی کا مطلب سین کے سامنے اپنے خوف کا اعتراف کرنا تھا۔ مجھے شکست تسلیم کرتے ہوئے شرم آئی اور میں خدا کا نام لے کر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے اور محفوظ رہنے کے لیے پیش قدمی کا وہی طریقہ اختیار کیا جو نابینا کرتے ہیں۔ میں اپنے ہاتھ آگے پھیلا کے اور مشین گن سے فرش کو محسوس کرتے ہوئے چلتا گیا۔ اس احتیاط نے مجھے بھی بچا لیا اور سین کو بھی۔ فرش میں 3 جگہ گہرے خلا تھے، جیسے کھلے ہوئے گٹر۔ معلوم نہیں میں کسی مین ہول میں گر جاتا تو میرا کیا حشر ہوتا اور میں کتنی گہرائی میں جا کر گرتا۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں یہ کھلے ہوئے مین ہول صاف نظر آ جاتے ہوں گے تو کار کے پہیے ان کے دونوں جانب سے گزر جاتے ہوں گے۔ یہ راستہ تقریباً 100 فٹ لمبا تھا، جو ہم نے 10-15 منٹ میں طے کیا۔ پھر ایک موڑ آیا، روشنی اس کے دوسرے کنارے سے آ رہی تھی، مگر مجھے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ باہر نکلنے کا راستہ مضبوط فولادی سلاخوں والے دروازے نے بند کر دیا ہے۔ آہنی سلاخوں میں کرنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے سین کا مشورہ قبول کرتے ہوئے واپسی اختیار کی۔ 15 منٹ بعد ہم باہر نکلے اور گیٹ سے گزر کر سڑک پر آ گئے۔ سین نے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روک لیا۔ ابھی چل یار، اس نے کہا، اور اپنے ساتھ مجھے بھی اندر گھسیٹ لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غصے سے پلٹ کر دیکھا۔ دیکھتا نہیں میٹر ڈاؤن ہے، اپنا ٹیکسی بند کرنے کا ٹائم ہے۔ اچانک اس نے مجھے دیکھا اور اس کی نظر میرے چہرے پر جم گئی۔ میں نے تم کو دیکھا ہے، پر کدھر؟ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے نہیں میری تصویر کو دیکھا ہوگا، مگر ٹالنے کے لیے میں نے کہا، کسی فلم میں دیکھا ہوگا۔ فلم میں؟ وہ کنفیوز ہونے لگا۔ ہاں، میں نے بہت سی فلموں میں سائیڈ رول کیے ہیں۔ ایک دم بنڈل، اس نے چٹکی بجا کر کہا۔ تیرا فوٹو تھا اخبار میں، ممبئی کے انگریزی گجراتی اخبار میں۔ میں نے ریوالور نکال کر کہا، بالکل ٹھیک۔
میری گرفتاری کا انعام بھی ہے لیکن آج تک کوئی لے نہیں سکا۔ تم بھی کوشش مت کرنا ورنہ بچے اناتھ اور پتنی ودوا ہو جائے گی۔ حیرت انگیز ہمت اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے میری ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا اور میری کلائی کو جھٹکا دے کر سیٹ پر مارا۔ سالہ ودوا کی اولاد۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ٹیکسی ڈرائیور کے پیروں کے قریب جا گرا۔ خلاف توقع وہ بھی ایک قوی دشمن ثابت ہوا تھا۔ اگر ریوالور اس کے ہاتھ میں آ جاتا تو شاید وہ بلا جھجک مجھے گولی مار دیتا۔ میں نے جوڈو میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروے کار لاتے ہوئے اس کی گردن کو بازو کے شکنجے میں کس لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے دونوں ہاتھ گھمائے۔ ایک ہاتھ سین کے منہ پر لگا۔ وہ پاگل کی طرح چلایا۔ ڈرائیور کی لات دروازے پر لگی۔ دروازہ کھل گیا۔ پیچھے سے آنے والا ایک تیز رفتار سائیکل والا کھلے دروازے سے ٹکرا کے سڑک پر لیٹ گیا۔ سائیکل اس کے اوپر گری۔ میرے اور ڈرائیور کے درمیان سیٹ حائل تھی۔ آگے والی دونوں سیٹوں کی بیک اونچی تھی اور درمیانی جگہ سے ڈرائیور کو کھینچ کر پیچھے لانے کی گنجائش نہ تھی۔ وہ دونوں اگلی سیٹوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کے سر کو میں نے گردن دبوچ کے قابو میں کر لیا لیکن اس کی اوپر اٹھی ہوئی ٹانگیں دم دم چھت پر لگ رہی تھی۔ سائیکل سوار کے گرتے ہی باہر کچھ لوگ بھی آ گئے تھے۔ وہ ٹیکسی کے اندر ہونے والی جنگ کو بند کرانے کے لیے کوشاں تھے۔ کچھ محض شور مچا رہے تھے، ارے چھوڑو، کیوں دشمن ہو رہے ہوئے ایک دوسرے کی جان کے؟ اے بھائی صاحب آپ ہی مان جائیں۔ ڈرائیور، ارے بھائی بند کرو مار پیٹ، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ ڈرائیور کو کھینچ کر الگ کرنا چاہتے تھے اور اس کوشش میں ڈرائیور کی لات ایک کے منہ پر لگ چکی تھی اور دوسرے کے پیٹ میں۔ صورتحال میرے لیے خطرناک ہو گئی تھی۔ میں ڈرائیور کو چھوڑتا تو وہ چلا چلا کے سب کو بتا دیتا کہ میں کون ہوں، اور میں اسے مار ڈالتا تو لوگ مجھے نہ جانے دیتے۔ اس کے علاوہ مجمع بڑھتا جا رہا تھا اور پولیس کسی بھی وقت نمودار ہو سکتی تھی۔ اس وقت شین نے بڑی حاضر دماغی کا ثبوت دیا۔ وہ ٹیکسی کا پیچھے والا دروازہ کھول کر اترا اور آگے جا کے اس نے بڑی ہوشیاری سے ریوالور کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے دونوں ٹانگیں پکڑ کے ڈرائیور کو سیٹ کے اوپر سے گزار دیا اور پوری طرح میری تحویل میں دے دیا۔ اس بدماش نے ہمیں لوٹنے کی کوشش کی تھی، یہ دیکھیں، سین نے کہا، اس ریوالور سے۔ اس نے کپڑا ہٹا کے ان سب کو ریوالور کا دیدار کرایا جو ٹیکسی کے اندر اپنا سر ڈال چکے تھے۔ چھونا مت، اس پر انگلیوں کے نشانات ہوں گے، ہم اس کو تھانے لے جاتے ہیں۔ میں نے اتنی دیر میں ایک ہاتھ مار کر ڈرائیور کو بے سود کر دیا تھا۔ وہ بڑا سخت جان حریف ثابت ہوا تھا اور اسے پوری طرح زیر کرنے کی جد و جہد میں میرا سانس تک پھول گیا تھا۔ سین نے فوراً ٹیکسی سٹارٹ کی۔ کوئی گواہ ساتھ چلے گا؟ اس نے کہا۔ ایک دم سارے خدائی فوجدار، صلح صفائی کروانے والے رضاکار پیچھے ہو گئے۔ سریرا کسی بھی معاملے میں دخل در معقولات کی عادت عام بات ہے، لیکن تھانے جا کے عملاً قانون کی مدد کرنے اور گواہی میں ملوث ہونے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ جو قانونی ذمہ داریوں کے موضوع پر کالم لکھتے ہیں اور جنتا کو بھاشن دیتے پھرتے ہیں کہ معاشرے سے جرائم کی بے کنی کے لیے قانون سے تعاون کرنا کتنا ضروری ہے۔ دراصل کالم لکھنے یا تقریر کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں اور مفت میں گواہی دینے کا انجام خواری کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سین نے ٹیکسی چلا دی تھی کہ موٹر سائیکل پر ایک پولیس کا سب انسپیکٹر نمودار ہو گیا۔ ٹیکسی کے مجمع سے نکلتے ہی اس نے بھی موٹر سائیکل قریب لا کے سین سے کہا، گاڑی روکو، ایک سائیڈ میں۔ سین نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ بات کیا ہے تھانے دار جی؟ بات کے بچے بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا، سب انسپیکٹر نے مشتعل ہو کر کہا۔ ٹیکسی لے کر فرار ہو رہا ہے؟ سین نے پھر رفتار کم کی۔ ٹیکسی میری ہے، بکواس مت کرو، وردی اور بیج کیوں نہیں ہے؟ کاغذات ہیں تیرے پاس؟ سب انسپیکٹر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے ڈرائیور پیچھے پڑا ہے، ہم اسے تھانے ہی لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اس نے ہمیں لوٹنے کی کوشش کی تھی، بکو مت، تھانہ تو گزر گیا، آگے تمہارے باپ کا تھانہ ہے کوئی؟ اس نے مجھے گولی دے کر کہا۔ سین نے اسے جوابی گالی سے نواز کر کہا، اچھا تو پھر تو بھی آ جا ہمارے ساتھ، اور ٹیکسی کا ایکسیلریٹر دبا دیا۔ ٹیکسی کا انجن گھرائے اور رفتار کی سوئی 60 سے 70 اور پھر 80-90 تک پہنچ گئی، مگر موٹر سائیکل نے چند منٹ میں ہمیں آ لیا۔ میں نے سین سے کہا، ہم اس کی موٹر سائیکل سے ریس نہیں جیت سکیں گے، بہتر ہے کہ اس سے نمٹ لیا جائے۔ ہاں اب دیکھتے جائیں سر، سین نے کہا۔ سب انسپیکٹر نے کہا، میں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ ادھر اس کا ہاتھ ریوالور نکالنے کے لیے جیب کی طرف بڑھا، ادھر سین نے اسٹیئرنگ گھما دیا۔ ٹیکسی لہرا کے دائیں طرف گئی اور اس کی سائیڈ موٹر سائیکل سے ٹکرائی۔ دو پہیوں والی کسی بھی سواری کا توازن بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ موٹر سائیکل اس تصادم کی تاب نہ لا سکی اور سڑک پر گر گئی۔ میں نے موٹر سائیکل کے ساتھ سب انسپیکٹر کو بھی کچھ دور سڑک پر پھسلتا دیکھا۔ سین نے اسے ایک ساتھ ولدیت کو غلط کرنے والی 2 گالیاں دی اور ٹیکسی کو یو ٹرن دے کر واپس جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔
یہ غیر قانونی اور خطرناک حرکت تھی۔ دوسری طرف سے ٹریفک بہت تیز آ رہی تھی اور سڑک کو تقسیم کرنے والی گرین بیلٹ میں یہ کٹ اچانک ہی آ گیا تھا۔ سین کو سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ ملی۔ یہ کٹ نکل جاتا تو شاید اسے 1 میل آگے چوک تک جانا پڑتا۔ ٹیکسی الٹتے الٹتے بجی اور کئی گاڑیاں بریک لگا کے یا لہرا کے ٹیکسی سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گئیں۔ ان کے ڈرائیوروں نے سین کو ردیف قافیے سے آزاد گالیاں سنائیں، مگر سین گالیاں کھا کے بے مزہ تک نہیں ہوا۔ اس نے اپنی باکمال اور بے اصول ڈرائیونگ جاری رکھی اور سارے قواعد و ضوابط کی ایسی تیسی کرتا گیا۔ ایک جگہ اس نے 1 وے ٹریفک کے خلاف 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا، پھر شارٹ کٹ لینے کے لیے راؤنڈ اباؤٹ کا چکر کاٹے بغیر دائیں جانب مڑ گیا اور ایک چوک سے لال بتی کی پرواہ کیے بغیر گزر گیا۔ اسے اس کی خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں بھی ٹریفک پولیس نے اس کا راستہ نہیں روکا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے اعلان کیا، اب کوئی خطرے کی بات نہیں رہی۔ میں نے اطمینان اور سکون کا سانس لے کر کہا، تم نے تو بہت کوشش کی تھی خودکشی کرنے کی اور اپنے ساتھ مجھے مروانے کی، لیکن میری کوئی نیکی کام آ گئی۔ ابھی میرا تمہارا ٹائم پورا نہیں ہوا تھا دنیا میں، ٹائم پورا ہو جائے تو کوئی بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے مسٹر سین۔ مسٹر سین نے کسی فلسفی کی طرح کہا، جہاں جائے گا موت پہلے سے وہاں موجود ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ اب ہم ماما جی کے گھر سے کتنا دور ہیں؟ پہلے سے زیادہ سر، وہ بولا۔ میں نے کہا پھر اس ٹیکسی کو چھوڑ دو کہیں۔ اس نے ایک دم بریک لگا کے ٹیکسی کو سائیڈ میں روک لیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا سر، یہ دیکھیں۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی لہرائی۔ میں پہنچ کر رہ گیا، یہ اتنے سارے نوٹ؟ سین نے کہا، یہ پورے 10,000 ہیں اور ایسی 4 گڈیاں ابھی اندر پڑی ہیں۔ اس نے گاڑی کا کمپارٹمنٹ کھول کر دکھایا۔ 50,000؟ میں نے حیرانی سے کہا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ اور سر یہ بھی دیکھیے کہ اس نے کتنی بے پرواہی سے اس کو کہاں ڈال رکھا تھا۔ سین بولا، اس کی جگہ میں ہوتا تو سیٹ کے نیچے چھپاتا یا ڈکی میں دبا کے رکھتا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ رقم کسی کی امانت ہو یا کسی کو پہنچانے جا رہا ہو، کیا پتہ اس نے اپنا گھر یا بیوی کا زیور بیچا ہو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے۔ سین نے نفی میں سر ہلایا۔ سر آپ جذباتی ہو رہے ہیں، یہ ایسا شریف آدمی نہیں تھا، بدماش تھا، اس لیے کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اس نے ہمارا مقابلہ کیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں سر، یہ بھی دیکھیے۔ اس نے سیٹ کے نیچے سے ایک ریوالور نکال لیا۔ میں نے کہا، کمال ہے، اتنی جلدی تم نے تلاشی بھی لے ڈالی؟ مجھے رقم دیکھ کر شک ہوا تھا سر، وہ بولا۔ تلاشی ابھی کہاں لی ہے، یہ تو ایسے ہی سیٹ کے نیچے ہاتھ مارنے سے مل گیا، کیا معلوم ڈکی میں سے کیا نکلے۔ میں نے ڈرائیور کی جیبوں کی تلاشی لی۔ ڈرائیونگ لائسنس پر اس کا نام دھرمیندر ولد کاشی ناتھ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے اپنے پتے کی جگہ معرفت جیون پرشاد MLA لکھا ہوا تھا، جو کہیں میرین ڈرائیو پر رہتا تھا۔ یہ پتہ از خود خبردار کرتا تھا کہ اسے کوئی عام ٹیکسی ڈرائیور نہ سمجھے، وہ ایک MLA کا آدمی ہے۔ اس کی ایک جیب میں سے جو نوٹ بک برآمد ہوئی، اس میں بھی چند نام صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے ارکان کے تھے، باقی نام میرے لیے اجنبی تھے، مگر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ سب صاحبان اختیار و اقتدار کے حوالے تھے۔ انہی بااثر لوگوں کی فہرست میں تریونی کا نام دیکھ کر میں چونکا۔ اس کا پتہ اور فون نمبر سب ٹھیک تھے۔ میں نے اس نوٹ بک کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اندر کی جیب سے نکلنے والے پرس میں 200-250 روپے تھے اور ایک لفافہ تھا، جسے طے کر کے بڑی احتیاط سے رکھا گیا تھا۔ میں نے لفافہ نکال کے روشنی کے رخ پر دیکھا تو مجھے بائیں جانب نیچے والے کونے میں جیون پرشاد کا نام نظر آیا، جو باریک سرخ رنگ کے ابھرے ہوئے حروف میں بہت نمایاں تھا۔ لفافے کے اندر سے جو خط نکلا وہ بھی جیون پرشاد MLA کے لیٹر ہیڈ پر لکھا ہوا تھا۔ اس پر نام اور پتہ دائیں جانب تھے۔ بائیں کونے میں مرکزی اسمبلی کا مونوگرام تھا۔ لیٹر ہیڈ کا اور لفافے کا ایک ہی کاغذ تھا جو بہت قیمتی تھا۔ خط انگریزی میں تحریر کیا گیا تھا اور اس پر کوئی تاریخ نہیں تھی، مگر خط اور لفافے کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ معاملہ زیادہ پرانا نہیں۔ لفافہ اور خط اگر چند دن اسی طرح جیب میں رہتے تو شکن آلود ہو جاتے اور میلے نظر آتے۔ خط میں لکھا تھا، ڈیئر مسٹر تریونی، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اس کے لیے مجھے ریلوے منسٹر صاحب کے PA سے فون کروانا پڑا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ریلوے پر کتنا بوجھ ہے اور اتنے کم وقت میں کوئی کام کرانے کے لیے صرف سفارش ہی کافی نہیں ہوتی۔ اوپر والے تو ہاں کر دیتے ہیں مگر نیچے والے ٹالنے کے ماہر ہیں، اور جب تک ان کتوں کو ہڈی نہ ڈالی جائے یہ راستہ نہیں دیتے۔ راستہ بنانے کے لیے جتنا مجھے خرچ کرنا پڑا اتنا ہی میں آپ سے لوں گا۔ آپ کی طرف سے تو 1 لاکھ تک خرچ کرنے کا اختیار حاصل تھا، مگر میں مال مفت دل بے رحم کا قائل نہیں ہوں۔ آپ کے 50,000 بچ گئے۔ ریلوے کمرشل کارگو آفیسر نے فوجی ضرورت کے حوالے سے خواجہ سیمنٹ والوں سے 2 بوگیاں لے لی ہیں۔
یہ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ پارٹی کیسی ہے اور مال کیسا ہے، ورنہ عین وقت پر کسی کی بکنگ منسوخ کرنے میں خطرہ رہتا ہے کہ وہ اپیل نہ کر دے، اخبار میں اشتہار یا خبر لگوا دے یا ریٹ دائر کر دے۔ خیر اب آپ فکر نہ کریں، میں نے سارے کام خوش اسلوبی سے طے کروائے ہیں۔ یہ خط لانے والا درمیندر میرا خاص آدمی ہے، اس کو 50,000 نقد دیں، چیک نہیں چلے گا، ہم تو ہمیشہ خدمت کے لیے تیار ہیں۔ میں نے خط کو دوبارہ پڑھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تریونی نے کسی ایم ایل اے کی معرفت ریلوے پر دباؤ ڈال کے فوری ضرورت کے لیے مال گاڑی کی 2 بوگیاں حاصل کر لی تھی اور یہ 50,000 اسی خدمت کا معاوضہ تھا۔ دھرمیندر یہ رقم تریونی سے لے کر آ رہا تھا اور جیون پرشاد ایم ایل اے کو پہنچانے جا رہا تھا کہ ہم نے اس کا راستہ کاٹ دیا۔ اس کا برہم ہونا برحق تھا۔ خاصے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ بوگیاں کس تاریخ کے لیے حاصل کی گئی ہیں، لیکن اس میں اتنے کم وقت کا حوالہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ تریونی نے 2-3 دن کے اندر کسی گوڈز ٹرین پر جگہ مانگی ہوگی۔ عام طور پر ریلوے کی بکنگ 15 دن ایڈوانس میں چلتی ہے اور پھر بھی جگہ اسے ہی ملتی ہے جو زیادہ ضرورت مند ہو اور اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ نذرانہ پیش کر دے۔ انڈے، پھل، مچھلی جیسے ضائع ہو جانے والے مال کی ترسیل میں 24 گھنٹے کی تاخیر بھی کاروباری آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تاہم سیمنٹ ایسی چیز نہیں تھی جسے روکنے سے زیادہ نقصان کا احتمال ہو۔ معلوم نہیں خواجہ سیمنٹ والوں پر یہ نزلہ کیوں گرا، مگر جیسا کہ مشہور ہے، نزلہ بر عضو ضعیف۔ شاید وہی سب کمزور تھے یا متعصب ہندو۔ انتظامیہ کے نزدیک کسی مسلمان کے کاروبار کو نقصان پہنچانا کار ثواب تھا اور حب الوطنی تھی۔ خواجہ سیمنٹ کے نام سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے مالک مسلمانوں کے۔ اس خط نے میرے رگ و پے میں جوش و خروش کی سنسنی پھیلا دی تھی۔ اب یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ تریونی نے کس دن کے لیے بکنگ حاصل کی ہے۔ بوگی نمبر وغیرہ سب کا خواجہ سیمنٹ کی بوگیاں منسوخ کرنے والوں سے یا خود خواجہ سیمنٹ والوں سے پتہ چل سکتا تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ اس خط کو غائب کر دوں، رقم بھی مار لوں تاکہ بالواسطہ طور پر ہم جیون پرشاد کو بھی اپنے شکنجے میں کس لیں۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو جان سے مار دوں اور اس خط کی فوٹو سٹیٹ کاپی پولیس کے اعلیٰ حکام سے اخبارات تک سب کو بھیج دوں۔ جیون پرشاد تو سیاستدان تھا، آئندہ انتخابات تک اس کی پوزیشن محفوظ تھی اور خراب ہو جاتی تب بھی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس کے پاس بہت وقت تھا اور اس کے شاطر ذہن میں ان گنت چالیں تھیں، لیکن تریونی نہیں بچ سکتا تھا۔ دھرمیندر کے قتل کا اس پر براہ راست الزام آ جاتا، پولیس اسے قتل کے جرم میں گرفتار کرتی تو چالان میں یہ لکھا جاتا کہ اس نے پہلے جیون پرشاد کے ذریعے بوگیاں حاصل کر لیں اور 1 لاکھ دینے کا وعدہ بھی کیا، مگر کام ہو جانے کے بعد اس نے 50,000 بھی بچانے کی کوشش کی۔ اس نے دھرمیندر کو راستے میں مروا دیا اور رقم اس کے آدمی واپس لے گئے۔ جیون پرشاد کو اس نے اطلاع دے دی ہوگی کہ میں نے تمہارے آدمی کو رقم دے دی ہے اور وہ رقم لے کر روانہ ہو چکا ہے۔ اس کیس میں تریونی کو سزا ہوتی یا نہ ہوتی، اس کا فیصلہ برسوں بعد عدالت عالیہ میں ہونا تھا۔ اپنی دولت کے بل پر وہ بہترین وکیل کر سکتا تھا اور ہر قسم کے عینی شاہد لا سکتا تھا جو اسے بے قصور ثابت کر دیں۔ چنانچہ خط اور رقم لے جانے کا کوئی فوری فائدہ نہ تھا۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے سر؟ سین نے کہا۔ میں نے کہا مسٹر سین، جو چیز جہاں تھی وہیں رکھ دو، بالکل اسی حالت میں، اس طرح کے ہوش آنے پر اسے شک بھی نہ ہو کہ ہم نے کسی چیز کو دیکھا ہے یا چھیڑا ہے۔ سین نے مایوسی سے کہا، یہ 50,000 میں نے کہا ان کو بھی واپس اپنی جگہ پر رکھ دو۔ ریوالور کو اچھی طرح کپڑے سے صاف کرو تاکہ اس پر تمہاری انگلیوں کے نشانات باقی نہ رہیں۔ جس چیز کو بھی تم نے چھوا ہے اسے صاف کر دو۔ میرا ریوالور مجھے دے دو، جلدی کرو، ڈرائیور ہوش میں آنے والا ہے۔ میں نے نوٹ بک اپنی جیب سے نکال کے واپس ڈرائیور کی جیب میں رکھ دی۔ خط کو اسی طرح پرس میں ڈالا، پرس کو اندر کی جیب میں رکھ دیا۔ ہر طرح سے مطمئن ہو جانے کے بعد میں نے چند منٹ انتظار کیا کہ دھرمیندر ہوش میں آ جائے۔ میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا کہ خالی ٹیکسی میں اسے بے ہوش پڑا دیکھ کر کوئی راہگیر یا پولیس والا مال پر ہاتھ صاف کر جائے اور ہمارا بنا بنایا کام خراب کر دے۔ تریونی کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس کا راز اب راز نہیں رہا۔ اگر ہم 50,000 لے جاتے تو وہ سمجھتا کہ ہم نے خط بھی ضرور دیکھا ہوگا، لیکن ہم کسی بھی چیز کو چھوئے بغیر نکل گئے تو اس کے دل کو تھوڑا سا اطمینان حاصل رہے گا کہ ہم افراتفری میں فرار ہو گئے تھے، کیونکہ پولیس ہمارے پیچھے لگ گئی تھی۔ ہم ایک سب انسپیکٹر کو ناک آؤٹ کرنے کے بعد اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ چنانچہ ٹیکسی کو سڑک کے کنارے چھوڑ کر بھاگ جانے کے سوا ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ بعد میں جب ٹیکسی ڈرائیور بتائے گا کہ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی تو اس کو ریلوے کی بکنگ کینسل کرانے کا خیال نہیں آئے گا۔ محض شک کی بنا پر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔
اتنی مشکل سے بوگیاں حاصل کرنے کے بعد اپنا پیسہ اور جیون پرشاد کی کوشش کے رائے گاہ جانے کا احساس اسے روک لے گا۔ وہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہوگا کہ کینسل کرانے کے بعد دوبارہ بوگیاں نہ جانے کب ملیں گی اور کس کی وساطت سے۔ اگر وہ مطمئن رہا تو ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ ڈرائیور نے ہوش میں آنے کے بعد آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیٹھتا یا شور مچاتا میں نے سین کو اشارہ کیا اور ہم ٹیکسی سے نکل بھاگے۔ ہمارے بھاگنے کا انداز بالکل چوروں جیسا تھا۔ میں دھرمیندر کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہر مجرم کی طرح ہم بھی خوف زدہ ہیں۔ وہ تقریباً پون گھنٹہ بے ہوش رہا تھا اور میں نے اس کی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو آدھا گھنٹہ پیچھے کر دیا تھا۔ اگر اس کے ذہن میں وقت کا حساب آیا تو وہ سمجھے گا کہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان صرف 15 منٹ حائل رہے۔ وہ اندازہ کرے گا کہ جہاں اس کی ہم سے ملاقات ہوئی تھی اس جگہ سے یہ جگہ کتنے فاصلے پر ہے جہاں اب ٹیکسی موجود ہے، تو یہی سمجھے گا کہ ہم ٹیکسی کو مسلسل دوڑاتے رہے، اور جیسے ہی ہمیں احساس ہوا کہ ڈرائیور کو ہوش آنے والا ہے ہم ٹیکسی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھے دھرمیندر سے یہ اندیشہ بہرحال نہ تھا کہ ہوش میں آتی وہ ٹیکسی لے کر ہمارے تعاقب میں دوڑے گا۔ کسی بھی شخص کو بے ہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد پوری طرح مستعد ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں کہ پھر اس کا فطری رد عمل کیا ہوگا۔ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اس کی دولت محفوظ ہے یا نہیں۔ وہ اپنے ریوالور کو چیک کرے گا اور آخر میں جیبوں کو۔ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود پا کے وہ خدا کا شکر ادا کرے گا کہ جان بچی اور مال بھی نہیں گیا، ورنہ ہمارا کیا تھا؟ اسے قتل کر کے کہیں بھی چھوڑ جاتے اور مال غنیمت پر قبضہ کر لیتے۔ وہ سمجھے گا کہ ہم صرف اس کے انکار پر مشتعل ہوئے تھے، ہمارا مقصد اسے مارنا یا لوٹنا ہرگز نہ تھا۔ چنانچہ اس بات کا بھی کبھی امکان تھا کہ وہ اس حادثے یا ہم سے ملاقات کا کسی سے ذکر ہی نہ کرے۔ ایک فرلاں کی ریس سین نے جیت لی۔ اس کے دوڑنے کا انداز ضرور مضحکہ خیز تھا، لیکن اس کے پیر مشین کی طرح حرکت کرتے تھے اور یہ مشین بہت تیز چلتی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس منظر کو خاصی دلچسپی سے دیکھا کہ 4.5 فٹ کے بونے کے پیچھے ایک 6 فٹ کا آدمی بھاگتا جا رہا ہے مگر اسے پکڑ نہیں پا رہا۔ کسی نے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ کوئی گڑبڑ ہوتی تو میں اس کے پیچھے خاموشی سے کیوں بھاگتا؟ میں پکڑو پکڑو کا شور مچاتا تاکہ آگے والے سین کو پکڑ لیں، لیکن ایک شخص ضرورت سے زیادہ مستعد ثابت ہوا۔ وہ سین سے لپٹ گیا۔ سالہ پاکٹ مار بھاگ کے کدھر جائے گا؟ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں یہ سمجھا کہ پکڑنے والا کبھی سین کی فنکارانہ صلاحیت کا شکار ہوا ہوگا اور واردات کے بعد سین کو پکڑنے میں ناکام رہا ہوگا، لیکن آج اس نے پھر سین کو پہچان لیا ہے۔ میں نے کہا، اے بھائی صاحب کیا بات ہے؟ اس نے سین کو قابو میں رکھنے کے لیے کشتی لڑتے ہوئے کہا۔ اجی آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ کیا بات ہے؟ تو اور کس سے پوچھوں؟ تم ہی نے تو پکڑ رکھا ہے اسے، میں نے خفگی سے کہا۔ اس نے سین کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ تمہارا پاکٹ مار کے نہیں بھاگا تھا؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ سین نے اس کی اور اس کے والد صاحب کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا۔ ابے تو خود شکل سے پاکٹ مار لگتا ہے، سالے چور کی اولاد۔ میں نے کہا، جاؤ یار، ایسی ٹانگ مت اڑایا کرو بلا وجہ، ہر معاملے میں کسی روز ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ وہ سٹپٹا کے احمقوں کی طرح ان لوگوں سے مخاطب ہو گیا جو اس پر ہنس رہے تھے۔ یار کیسا لفڑا ہے سالہ، ابھی اپن کیا غلطی کیا؟ آئندہ میرا باپ کا توبہ، اپن کا سامنے کوئی مرڈر کر کے جاتا ہے تو جائے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا روانہ ہو گیا۔ تماشائی بھی چل پڑے تو میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ بہت وقت ضائع ہو گیا استاد۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے کہا، ہم سے پہلے منو میاں پہنچ گئے ہوں گے ماما جی کے گھر، باقی لوگ بھی پریشان ہوں گے ہمارے لیے۔ سین نے پرس کھول کر دیکھا، پھر ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کس کنگرے پر غلطی سے ہاتھ پڑ گیا تھا۔ 7 روپے لے کر پھر رہا تھا۔ بس میں 7,000 لے کر کون پھرے گا؟ میں نے کہا، بڑا دھوکہ ہے دنیا میں سر۔ اس نے افسوس سے کہا، نمائش رہ گئی ہے، ذرا پرس کو دیکھے کتنا پھولا ہوا ہے۔ میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا، صرف تصویریں تھی۔ تم پہلے چیک کرتے ہو مال کو؟ میں نے ہنس کر کہا، اب ایسا کرتے ہیں کہ ٹیکسی ادھار پکڑ لیتے ہیں۔ ادھار کون کرے گا سر؟ بھائی ہم اسے بتائیں گے نہیں کہ جیب خالی ہے، ماما جی کے گھر پہنچ کر دے دیں گے۔ اس نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھیک ہے سر۔ اسے یہ بھی نہ بتائیں کہ ہم 50,000 نقد پر لات مار آئے ہیں، وہ سمجھے گا کہ ہم نے دارو پی رکھی ہے۔ رات کے 9:45 بجے ٹیکسی کسی ریلوے اسٹیشن کے عقبی حصے میں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے کوارٹروں کے پاس رک گئی تھی۔ سین نے کہا، میں ابھی 2 منٹ میں آیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے روکنے کی بے سود کوشش کی۔ بابا ہم انتظار نہیں کر سکتا۔ سین غائب ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، پیسے لینے کے لیے تم کو انتظار کرنا ہی پڑے گا، بغیر پیسے لیے جانا چاہو تو میں اتر جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، وہ گھر سے پیسے لانے کے لیے گیا ہے،
تمہاری جیب میں پیسے نہیں تھے؟ ٹیکسی پکڑ لی؟ واہ! اوے بھوکے شہزادے، ڈرائیور نے کہا ٹیکسی راستے میں خراب ہو جاتی تو تم کیا کرتے؟ یہ ہم نے طے نہیں کیا تھا، اگر کچھ نہ کچھ ضرور کرتے۔ تم سے کہتے اللہ کے نام پر کرایہ معاف کر دو، کیا صبح تک انتظار کرتے کہ تمہاری ٹیکسی ٹھیک ہو جائے تو گھر جائیں؟ ڈرائیور ہنس پڑا۔ اسی وقت سین نے اس کی خدمت میں باڑا پیش کیا۔ اس نے جاتے جاتے پھر کہا، خوش رہو نواب اور بھوکے شہزادے، تم کو خوش رہنا آتا ہے۔ سین کے ساتھ دونوں طرف کوارٹروں کی قطار کے درمیان تنگ گلی میں چلتے ہوئے میں نے کہا، یہ ماما جی کس کے ماما ہیں؟ وہ بس ماما ہیں، ان کا اصلی نام تو مجھے بھی نہیں معلوم سر، لیکن سب ماما جی کہتے ہیں۔ تنگ گلی کے درمیان میں مشکل سے 10 فٹ جگہ تھی، مگر اس میں بھی کسی نے مرغی کا ڈربا باہر رکھ دیا تھا تو کسی نے بکری باندھ رکھی تھی۔ دونوں طرف چارپائیوں کی قطاریں کسی ہاسپٹل کے اوپن ایئر وارڈ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ 10 فٹ کی چوڑائی میں 2 چارپائیاں لمبائی کے رخ نہیں لگائی جا سکتی تھی، چنانچہ ایک چارپائی کے بعد دوسری چارپائی مخالف سمت کے کوارٹر کی تھی۔ ان کے درمیان 6 انچ کی جگہ خالی تھی، جس میں سے میں بار بار گھوم کر زگ زیگ طریقے پر گزر رہا تھا۔ 2 کمروں والے آخری کوارٹر کے بعد بھی جھونپڑیوں کا اتنا ہی طویل سلسلہ تھا جتنا کوارٹروں سے پہلے۔ یہ جھونپڑیاں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ باہر سے کوارٹروں کی حالت زار سے مکینوں کی مفلسی ٹپکتی تھی اور سرکار کی عدم دلچسپی ظاہر ہوتی تھی، جسے ان کوارٹروں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ صفائی ان لوگوں کے لیے ایسی عیاشی تھی جس کے یہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ماما جی کا کوارٹر اندر سے نسبتاً صاف ستھرا تھا اور سامان نہ ہونے کی وجہ سے کشادہ بھی لگتا تھا۔ اس کے دونوں کمروں میں دریاں بچھی ہوئی تھی اور فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ماما جی کے چند کپڑے دیوار پر کھونٹیوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ باورچی خانے میں چند برتن اور ان کا کُل اثاثہ تھے۔ غالب اور محسن سر کے نیچے تکیے رکھے جوتوں سمیت دری پر لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہے تھے۔